الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں ایمانیات کے باب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں نبیوں پر ایمان زیر بحث ہے۔ نبی کی اطاعت، اس عنوان کے تحت جو حقائق بیان کیے گئے ہیں ان کی تفصیل پچھلی نشست میں ہو گئی تھی۔ اس کا آخری حصہ میں پڑھ رہا ہوں۔ میں نے لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقیقت خود بھی مختلف طریقوں سے واضح فرمائی ہے۔ یہ حقیقت یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا منصب نبوت کس طرح اس بات کو مستلزم ہے کہ نبی کی اطاعت بھی پورے خلوص کے ساتھ اور جذبہ محبت کے ساتھ کی جائے۔ ایک روایت میں آپ کا یہ ارشاد نقل ہوا ہے کہ کسی شخص کا ایمان اس وقت تک متحقق نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنے باپ، بیٹوں اور دوسرے تمام لوگوں سے عزیز تر نہ رکھے۔ یہ عزیز تر نہ رکھے کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا مطالبہ سامنے آئے جس میں خدا کے پیغمبر نے ایک بات کہی ہو، خدا کے پیغمبر نے کسی چیز کو کرنے کی ہدایت کی ہو اور انسان اس سے محض اس وجہ سے گریز کر لے کہ اس کے اپنے وجود کو اس سے خطرہ ہو، یا اس کی اولاد کو اس سے خطرہ ہو، یا اس کے ماں باپ اس کو پسند نہ کرتے ہوں، یہ سب چیزیں جب ایک مطالبہ اس نوعیت کا سامنے آ جائے کہ جس میں ہر چیز قربان کر دینے کے لیے کہا جائے یا پیغمبر کے حکم کے سامنے سر تسلیم کرنے کے لیے کہا جائے، تو پھر آدمی کو دریغ نہیں رکھنا چاہیے۔ سورہ حجرات میں مدینے کے گرد و نواح سے آنے والے بدوی قبائل کے لوگوں کو خطاب کر کے بارگاہ رسالت کے جو آداب بتائے گئے ہیں وہ نبی کے اس مرتبے کو ہر لحاظ سے واضح کر دیتے ہیں۔ یعنی نبی کا مرتبہ ایک مطاع کی حیثیت سے، ایک واجب الاطاعت ہستی کی حیثیت سے کیا ہے، اس کو سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے خود واضح کیا ہے۔ کسی ذاتی پسند ناپسند کو پیش نہیں کر رہے ہوتے۔ تو سورہ حجرات میں مدینے کے گرد و نواح میں جو بدوی قبائل آباد تھے انہیں آداب بتائے گئے ہیں، اور ان آداب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ان سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ نبی کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے اور اس کے ماننے والوں کو اس کا کس حد تک لحاظ کرنا چاہیے۔ ارشاد ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ یہ 1 سے 3 تک آیات ہیں سورہ حجرات کی۔ ان کا ترجمہ میں نے کیا ہے، ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے اپنی رائے کو مقدم نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سمیع و علیم ہے۔ ایمان والو، اپنی آواز کو پیغمبر کی آواز پر اونچا نہ ہونے دو اور نہ اس کو اس طرح آواز دے کر پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب عکارت ہو جائے اور تمہیں احساس بھی نہ ہو۔ یاد رکھو، جو اللہ کے رسول کے آگے اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں وہی ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کی افزائش کے لیے منتخب کر لیا ہے، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ارشاد ہے۔ اور جس وقت بدوی قبائل نے آ کر بعض ناشائستہ اسالیب اختیار کیے
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب کو ملحوظ نہیں رکھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ فرمائی اور اس طرح وضاحت کر دی کہ اللہ کے پیغمبر کا درجہ کیا ہے اور اسے کس طرح بات چیت میں بھی، بات پوچھنے میں بھی، سوال کرنے میں بھی ہر لحاظ سے ملحوظ رکھنا چاہیے۔ استاذ امام لکھتے ہیں یہ اس صحیح ادب کی تعلیم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ہر صاحب ایمان کو اختیار کرنا لازم ہے۔ یعنی جب ہم اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں تو یہ کسی حکیم، کسی دانا، کسی فلسفی، کسی لیڈر، کسی دانشور کی بات ماننا نہیں ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کی بات سننا اور ماننا ہے۔ یہ اس صحیح ادب کی تعلیم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ہر صاحب ایمان کو اختیار کرنا لازم ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے آگے اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کی افزائش کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ تعلق کی جب بنا دیکھ لیتے ہیں کہ دل میں پڑ گئی ہے تو اس کا ظہور تقوی کی صورت میں ہوتا ہے، اور اس تقوی کی افزائش کا یعنی اس کو بڑھانے، اس کو نشو و نما دینے کا جب فیصلہ کرتے ہیں تو وہ انہی دلوں کے بارے میں کرتے ہیں جن میں اللہ کی بھی سچی محبت اور معرفت ہوتی ہے اور اللہ کے رسول کی بھی۔ لفظ امتحانہ یہاں استفاء یا اس کے ہم معنی کسی لفظ پر متضمن ہے، جس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر دل تقوی کی تخم ریزی اور اس کی افزائش کے لیے موضوع نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر دل کو یہ عزت نہیں بخشتے کہ اس میں تقوی کا بیج بویا جائے اور پھر اس بیج کو نشو و نما دے کے ایک درخت، ایک ثمر بار درخت کی صورت دی جائے۔ یہ انہی دلوں کو عزت حاصل ہوتی ہے جن میں سچا ایمان ہوتا ہے، جن میں سچا ادب ہوتا ہے، جو اللہ کا مرتبہ بھی پہچانتے ہیں اور اللہ کے پیغمبر کا مرتبہ بھی پہچانتے ہیں۔ تو یہاں اس لیے امتحانہ کا لفظ استفاء کے مفہوم پر متضمن ہو گیا، یعنی عربیت کی روح سے یہ معنی بھی اس کے اندر آ گئے۔ بلکہ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ امتحان کر کے دلوں کا انتخاب کرتا ہے۔ یعنی پہلے اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا دل ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اتنا پاکیزہ کر لیا ہے کہ بے اللہ اب اپنی خصوصی عنایت سے اس میں اپنی معرفت کو افزوں فرمائے اور اس میں وہ تقوی پیدا کرے جو تقوی اللہ کی سب سے بڑی عنایت ہے اور جو جنت میں اعلیٰ ترین درجات کا باعث بنتا ہے۔ بلکہ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ امتحان کر کے دلوں کا انتخاب کرتا ہے، اور اس انتخاب میں اصل چیز جو ترجیح دینے والی بنتی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر اللہ اور رسول کے لیے انقیاد و اطاعت کا سچا جذبہ اور ان کے آگے فروتنی کا صحیح شعور ہے یا نہیں۔ یعنی یہ ایسا نہیں ہوتا کہ بے جانے بوجھے آدمی کچھ محبت کے کلمات زبان سے نکال دے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ شعور کی سطح کیا ہے، دل میں کتنی عاجزی ہے، بندے نے اپنے آپ کو کس مقام پر رکھا ہے، وہ کہاں سے دین کو، اللہ کی بات کو، اللہ کے رسول کی بات کو دیکھتا ہے۔ جب یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے باطن میں کوئی سرکشی نہیں رکھتا، سچی اور صحیح بات جب واضح ہو جائے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے تو پھر وہ اس کو ماننے کے لیے بھی تیار ہے، اس کے سامنے سر تسلیم جھکانے کے لیے بھی تیار ہے۔ یہ انقیاد و اطاعت کا سچا جذبہ ہے۔ یہ چیز جب پائی جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس دل کو منتخب کر لیتے ہیں اور پھر اللہ کی خاص نگاہ اس دل پر ہوتی ہے۔ یہ چیز جس کے اندر جتنی ہی زیادہ ہوتی ہے اس کو اتنی ہی زیادہ تقوی کی نعمت عطا ہوتی ہے۔ یعنی اگر شعور میں کمی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ عنایت بھی کم ہوگی، اگر احساس میں کمی ہے تو یہ کرم بھی کم ہوگا، اور اگر انسان نے اپنے دل کو کبھی اس زاویے سے دیکھا ہی نہیں ہے تو پھر وہ یہ توقع بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس پر یہ عنایت فرمائے جس کو ان آیات میں
امتحن اللہ للتقوی سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی تقوی کے لیے گویا دلوں کا انتخاب کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ میرا سچا بندہ ہے، اس نے مجھے بھی پورے شعور کے ساتھ مانا ہے، میرے پیغمبر کو بھی صحیح شعور کے ساتھ مانا ہے، اب یہ انقیاد کے لیے تیار ہے، اطاعت کے لیے تیار ہے، بات سننے کے لیے تیار ہے، ماننے کے لیے تیار ہے، سمینا و اطانا کے مقام پر پہنچ گیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس دل میں تقوی کی افزائش فرماتے ہیں، یعنی اس کو بڑھاتے ہیں. جس طریقے سے انسان جب انحراف کا طریقہ اختیار کر لے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ شیطان کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور اس پہ دل پر مہر لگا دی جاتی ہے. بالکل اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ امتحان کر لیتے ہیں کہ اس دل میں سچا جذبہ ہے اور یہ حقیقت کو جاننے سمجھنے اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے بےتاب ہے اور یہ سچائی کے ساتھ بات کو سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے اور عمل کرنے میں بھی کوتاہی کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، تو پھر وہ اس دل کا انتخاب کر لیتے ہیں کہ اب یہ دل بھی میرا برگزیدہ دل ہے اور میں اس دل کے اندر بھی ایمان کی طاقت کو بڑھاؤں گا، تقوی کی افزائش کروں گا، اور یہ جو تخم ریزی کی جا رہی ہے اس سے وہ درخت اگے گا کہ جو بہت ثمربار درخت ہوگا. تو یہ بیان فرمایا. یہ چیز جس کے اندر جتنی ہی زیادہ ہوتی ہے اس کو اتنی ہی زیادہ تقوی کی نعمت عطا ہوتی ہے، اور جو لوگ جس درجے میں اس شعور سے عاری ہوتے ہیں وہ اتنے ہی تقوی سے بعید ہوتے ہیں. آواز بلند کرنے کا ذکر یہ فرمایا نا کہ پیغمبر کی بارگاہ میں اپنی آواز نہ بلند کرو، اندیشہ ہے کہ اس سے تمہارے تمام اعمال عکارت ہو جائیں گے. آواز بلند کرنے کا ذکر جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا انسان کے باطن کے ایک مخبر کی حیثیت سے ہوا ہے. یعنی اصل میں بظاہر تو آواز بلند ہوتی ہے لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں جو احترام، جو عزت، جو شعوری انقیاد کا جذبہ ہونا چاہیے اس میں کمی ہے، یعنی وہ اس کا ظاہر ہے. آواز بلند کرنے کا ذکر جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا انسان کے باطن کے ایک مخبر کی حیثیت سے ہوا ہے، یعنی گویا آواز کا بلند کرنا اندر کی خبر دے رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ اندر کیا چیز ہے. جو شخص کسی کی آواز پر اپنی آواز بلند رکھنے کی کوشش کرتا ہے اس کا یہ عمل شہادت دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس سے اونچا خیال کرتا ہے. یہ چیز اکتساب فیض کی راہ بالکل بند کر دیتی ہے. اگر استاد کے آگے کسی شاگرد کا یہ طرز عمل ہو تو وہ اس کے فیض سے محروم رہتا ہے. اسی طرح اگر اللہ کے رسول کے آگے کسی نے یہ روش اختیار کی تو وہ صرف رسول ہی کے فیض سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بھی محروم ہو جائے گا، اس لیے کہ رسول اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا ہے. یہ نبی کی اطاعت سے متعلق قرآن مجید کا نقطہ نظر ہے. یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس کو اللہ کا نبی مان کر اس کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی جاتی ہے، اس کو قبول کیا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ اس پہلو سے ہمارے تعلق کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، یعنی اطاعت، انقیاد، اتباع، محبت کے سچے جذبے کے ساتھ. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو یہاں خاص طور پر نمایاں کیا ہے، خاص طور پر واضح کیا ہے کہ ایک بندہ مومن کو اللہ کے ساتھ. اس کے بعد اب نبی کی شفاعت کا عنوان ہے. نبی کا اصلی فریضہ انذار و بشارت ہے، یعنی اللہ کے جو پیغمبر اس دنیا میں مبعوث ہوتے ہیں، معاف کیجیے، نبی کا اصلی فریضہ انذار و بشارت ہے. انذار و بشارت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی خبردار کرنا کہ اس دنیا کے بعد، یا دوسرے لفظوں میں کہیے مرنے کے بعد، وہ دنیا آنے والی ہے کہ جس میں ہم سب کو محاسبے کے ایک عمل سے گزرنا ہے، اور اس کے نتائج اگر ہم نے غلط رویہ اختیار کیا تو نہایت خطرناک ہو سکتے ہیں. انذار کا مطلب ہے کسی خطرے سے خبردار کرنا، بیدار کرنا، غفلت سے جگانا، اور لوگوں کو یہ بتانا کہ آگے کیا پیش آنے والا ہے. دوسرا پہلو بشارت ہے،
کہ اگر لوگ بیدار ہوں گے، خبردار ہوں گے، صحیح رویہ اختیار کریں گے تو اس کا لازمی نتیجہ اللہ کی نعمتیں، اللہ کی عنایتیں، اللہ کی جنت، اللہ کا فردوس، اللہ کا رضوان، جس کو کہا ہے کہ رضوان من اللہ اکبر، وہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ کی خوشنودی۔ نبی کا اصلی فریضہ انذار و بشارت ہے، مگر اس کے ساتھ وہ خدا کے حضور میں بندوں کی شفاعت بھی کرتا ہے، یعنی اس کا اصلی کام تو یہی ہے کہ وہ لوگوں کو خبردار کرے اور اللہ کے فردوس کی بشارت دے۔ لیکن اس کے ساتھ جب بندے اس کی بات سنتے، اس کو مانتے، اس پر ایمان لاتے ہیں تو وہ شفاعت بھی کرتا ہے۔ یہ شفاعت کیا چیز ہے؟ نبی کا اصلی فریضہ انذار و بشارت ہے، مگر اس کے ساتھ وہ خدا کے حضور میں بندوں کی شفاعت بھی کرتا ہے۔ شفاعت کیا ہے؟ بندہ جب مغفرت چاہتا ہے تو اس کے ساتھ ہو کر یہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی درخواست ہے۔ یعنی شفاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیکنڈ کرنا، تائید کرنا۔ ہمارے ہاں یہ لفظ تو رائج ہو گیا، لیکن لوگ نہیں جانتے کہ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ اس کو میں نے بیان کیا ہے کہ بندہ جب مغفرت چاہتا ہے تو پہلی بات کیا ہوئی کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے گناہ ہوا ہے، میں نے نافرمانی کی ہے، میرے اندر کوئی عزم احلال ہے، میں اپنی جان پر کوئی ظلم ڈھا بیٹھا ہوں، اب مجھے مغفرت کی خواہش ہے۔ یعنی یہ بات کہ اللہ بخش دے، میری اس غلطی سے درگزر فرمائے، مجھے معاف کر دے۔ بندہ جب مغفرت چاہتا ہے تو دیکھیے اس ایک جملے میں کیا چیزیں بیان ہوئیں، یعنی غلطی کا احساس بھی پیدا ہو گیا، غلطی پر ندامت بھی پیدا ہوئی، میں نے توبہ استغفار کا فیصلہ بھی کر لیا۔ یہ سب بندے کی طرف سے ہونا چاہیے۔ بندہ جب مغفرت چاہتا ہے تو اس کے ساتھ ہو کر، یعنی یہ ساری چیزیں پہلے بندے کے اندر ہونی چاہیے، تو خدا کا پیغمبر اس کی اس خواہش کے ساتھ شامل ہو کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی درخواست کرتا ہے۔ یعنی میری طرف سے کیا ہونا ہے؟ اپنے گناہ کا اعتراف، اپنی غلطی کا اقرار، اس بات کا احساس کہ میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے، مجھے اب اس سے بخشش طلب کرنی ہے۔ تو مغفرت چاہنا، بخشش طلب کرنا، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ عمل بندے کی طرف سے ہونا چاہیے۔ جب بندے کی طرف سے یہ عمل ہوگا تو پیغمبر گویا اس کی تائید فرمائے گا کہ یہ اے پروردگار تیرا بندہ ہے، یہ گناہ کر کے تیری بارگاہ میں آ گیا ہے، یہ مغفرت چاہ رہا ہے، یہ استغفار کر رہا ہے، یہ بخشش کا امیدوار ہے، میں بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کو معاف فرما دیں۔ اس کو شفاعت کہتے ہیں۔ یعنی شفاعت کا مطلب یہ ہے، بندہ جب مغفرت چاہتا ہے تو اس کے ساتھ ہو کر اللہ سے مغفرت کی درخواست ہے۔ شفاعت کا اصل مفہوم یہی ہے، یعنی شفاعت کا لفظی اعتبار سے یہی مطلب رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس نے ایک بات کی اس بات کو دوہرا کر دیا جائے، اس بات کی تائید کر دی جائے۔ شفاعت کا اصل مفہوم یہی ہے، لہٰذا بندے کی طرف سے توبہ و استغفار کے بغیر اس کا کوئی تصور نہیں۔ یعنی جس شفاعت کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے، جس کا ذکر صحیح روایتوں میں ہوا ہے، اس شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ ادھر سے توبہ و استغفار ہو، ادھر سے پیغمبر کی تائید ہو، دونوں چیزوں کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ شفاعت کرنے والا استغفار میں فرد ثانی، یعنی فرد اول کون ہے؟ وہ جس سے گناہ ہوا، جس سے غلطی ہوئی، جو بخشش کا طلبگار ہو کر آ گیا ہے، وہ فرد اول ہے۔ اور شفاعت کرنے والا اس استغفار کے یعنی مغفرت چاہنے کے، بخشش چاہنے کے عمل میں فرد ثانی ہے، وہ دوسرا فرد ہے، اور مغفرت چاہنے والے کی زبان ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ میں نے بھی اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں درخواست پیش کر دی ہے، اور پیغمبر بھی گویا اپنے کمال فیض کے ساتھ میرے ساتھ ہو گیا ہے۔
یعنی یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہونی چاہیے. مغفرت کرنے والے کی زبان ہوتا ہے اور دعا و مناجات اور خضوع و تذلل میں اس کا وسیلہ بن جاتا ہے. یعنی یہ بات کہ دعا کون کر رہا ہے؟ میں. مناجات کون کر رہا ہے؟ میں. خضوع یعنی اللہ کے سامنے جھک جانے کا احساس کس کے اندر پیدا ہوا ہے؟ بندے میں. تذلل کے ساتھ اپنی پیشانی کس نے زمین پر رکھی ہے؟ بندے نے. اس کے ساتھ پیغمبر وسیلہ بن گیا. یعنی ایک پہلو میری طرف سے ہے، دوسرا پیغمبر کی طرف سے ہے. ارشاد فرمایا ہے، اب دیکھیے قرآن مجید نے اس کو کیسے بیان کیا ہے. یہ سورہ منافقون کی 5ویں آیت ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوُّوا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے، تو سر مٹکاتے ہیں اور تم ان کو دیکھتے ہو کہ بڑے غرور کے ساتھ اعراض کر لیتے ہیں. یعنی یہ ہے وہ رویہ جس کے بعد پیغمبر کا ہاتھ اٹھانا بھی بے معنی ہو جاتا ہے. اگر بندے کی طرف سے جذبہ موجود ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کرنے آ گیا ہے، تو اب تائید میں جو کچھ کہا جائے گا اس کو عربی زبان میں یا قرآن کی تعبیر میں شفاعت کہتے ہیں. اس کا پہلا موقع، یعنی یہ تمہید یہاں سے اٹھی کہ نبی اس کے لیے مبعوث ہوا کہ وہ انذار و بشارت کرے گا. اس کے انذار و بشارت کے نتیجے میں کچھ لوگ اس پر ایمان لائیں گے. ان ایمان لانے والوں کے لیے ایک پہلا موقع آتا ہے، پھر آگے مواقع آتے ہیں. یعنی شفاعت کا موقع کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ اس کا پہلا موقع اس وقت آتا ہے جب بندہ ایمان لاتا ہے. یعنی ایک بندہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ گیا، اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اللہ کا نبی انذار اور بشارت کے لیے کھڑا ہوا. جیسے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ نبوت کے منصب پر فائز کیے گئے تو آپ نے کھڑے ہو کر دعوت دی. قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ وہ دعوت کیا تھی. یعنی آپ قرآن پڑھ کر سناتے تھے جس میں انذار ہے، جس میں بشارت ہے. قرآن نذیر للعالمین ہے. تو جس وقت یہ دعوت پیش کی گئی تو اب ظاہر ہے کہ اس کا رد عمل یا تو یہ ہوگا کہ لوگ نہیں مانیں گے، انکار کر دیں گے، اور یا کچھ لوگوں کو توفیق حاصل ہوگی، وہ ایمان لے آئیں گے. جیسے کہ مکے میں لوگ ایمان لاتے رہے، مدینے میں بھی لاتے رہے. اس کا پہلا موقع اس وقت آتا ہے جب بندہ ایمان لاتا ہے اور نبی اس کے لیے استغفار کرتا ہے. یعنی بندہ ایمان لے آیا، اب ایمان لایا ہے وہ 20 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں، بڑھاپے میں. اس سے پہلے گناہ ہو چکے ہیں، غلطیاں ہو چکی ہیں، یہ سب ہو چکا ہے. تو اس موقع کے اوپر ایمان لانے والا گویا اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہوتا ہے. ایک غیر معمولی توبہ استغفار کا موقع پیدا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اللہ سے استغفار کرتا ہے. یہ پہلی شفاعت ہوتی ہے. چنانچہ یہی وجہ ہے، معاف کیجیے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ آتے تھے اور ایمان لاتے تھے، آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرتے تھے، تو یہ بشارت بھی ساتھ ہی انہیں حاصل ہو جاتی تھی کہ اب پیچھے کے سب گناہ معاف ہوئے. تو اس موقع پر ایک طرف بندہ ہے، ایک طرف بندے کا پروردگار ہے. بندہ ایمان لا رہا ہے تو گویا اپنی پچھلی پوری زندگی پر حرف تنسیخ پھیر رہا ہے، یعنی اس کا خاتمہ کر رہا ہے، اور توبہ استغفار کے جذبے سے آیا ہے. تو اب پیغمبر بھی اس کے لیے استغفار کرے گا. یہ پیغمبر کی سفارش کا یا اس کی شفاعت کا پہلا موقع ہے. دوسرا موقع وہ ہوتا ہے جب ایمان لانے کے بعد، یعنی یہ تو ایمان لے آیا، جب وہ گناہ کر بیٹھتا ہے. یعنی یہ تو نہیں ہوگا کہ بندہ آ گیا، ایمان لے آیا، اب اس سے کوئی غلطی نہیں ہوگی، کوئی کوتاہی نہیں ہوگی، کوئی گناہ نہیں ہوگا، بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے گا. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے، صحابہ کرام جن کو کہا جاتا ہے، یا عام مومنین بھی، ان میں سے بعض لوگوں سے بہت بڑی بڑی غلطیاں ہو گئیں. یعنی ایسے گناہ ہو گئے کہ جن پر حد جاری کرنا پڑی. تو گناہ ہوتے ہیں.
جب وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، دوسرا موقع وہ ہوتا ہے جب وہ گناہ کر بیٹھتا ہے اور تائب ہو کر خدا سے مغفرت چاہتا ہے، یعنی غلطی ہو گئی، اب ظاہر ہے کہ پیغمبر موجود ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ میں غلطی کر بیٹھا ہوں، کوتاہی ہو گئی ہے، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہوں، تو میری یہ معافی قبول ہو جائے۔ پیغمبر کی موجودگی میں پھر اس کو ایک موقع ملتا ہے، جب وہ گناہ کر بیٹھتا ہے اور تائب ہو کر خدا سے مغفرت چاہتا ہے۔ زمانہ رسالت کے منافقین کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ نصیحت فرمائی کہ وہ اگر اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، یعنی انہیں احساس ہو گیا ہے کہ یہ ہم جو منافقت کی حرکتیں کرتے رہے ہیں یہ آخری درجے میں اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی تھیں، ہمیں اب اس سے توبہ و استغفار کرنی چاہیے، یہ سب سے بڑے گناہ کا حوالہ دیا ہے۔ یعنی باقی گناہ تو چھوٹے ہو سکتے ہیں، ایمان لانے کے بعد بھی منافق آدمی سچائی سے ایمان کو قبول ہی نہیں کیا، اتنے بڑے گناہ کے بعد بھی یہ فرمایا ہے، نصیحت فرمائی ہے کہ وہ اگر اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں تو خود بھی مغفرت کی دعا کریں، یہ بندے کی طرف سے اقدام، اور پیغمبر سے بھی اس کی درخواست کریں۔ ان کا یہ رجوع، اللہ کی طرف لوٹنا، رجوع خدا کی رحمت کو ان کی طرف متوجہ کرنے کا باعث بنے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے اس بات کی کہ اگر یہ منافقین، یہ خاص موقع پر کہا ہے، اور سورہ نساء کی آیات ہیں جو میں آگے پڑھ رہا ہوں، یعنی یہ بتایا ہے کہ اگر اس وقت بھی تم اپنی روش سے باز آ جاؤ، اپنے رویے سے توبہ کر لو، منافقت کو چھوڑ کر سچائی سے ایمان قبول کرو اور پیغمبر کے پاس آ کے ان سے درخواست کرو کہ وہ پچھلے گناہوں کے لیے تمہاری شفاعت کریں، تو اللہ تعالیٰ رحمت فرمانے والا ہے۔ یہ سنیے کیا کہا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ 64 آیت ہے۔ اگر یہ اس وقت تمہاری خدمت میں حاضر ہو جاتے، یعنی یہ گریز و فرار کا رویہ اختیار نہ کرتے، جب انہیں ان کی غلطی پر تنبہ ہو گیا تھا، غلطی پر یہ متوجہ ہو گئے تھے، اس وقت تمہاری خدمت میں حاضر ہو جاتے جب انہوں نے اپنی جان پر یہ ظلم ڈھایا تھا، یعنی یہ اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا تھا، پھر اللہ سے معافی مانگتے، یہ بندے کا اقدام ہونا چاہیے، اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا، یعنی اب یہ دونوں مل گئے، یہ رسول کی شفاعت ہے۔ تو اللہ کو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان پاتے ہیں۔ یعنی جس وقت یہ دو چیزیں مل جاتی ہیں، یعنی ایک طرف سے بندے کی توبہ، بندے کی استغفار، بندے کا رجوع، بندے کی ندامت، بندے کا اعتراف، اور دوسری جانب اللہ کے رسول کی سفارش، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ بندوں کو توبہ و استغفار کی دعوت دی ہے، یعنی قرآن مجید اس مضمون سے بھرا پڑا ہے کہ غلطیاں ہو جائیں گی، کوتاہیاں ہوں گی، ان سے بھی ہوں گی جن تک پیغمبروں کی دعوت نہیں پہنچی، بڑے بڑے مظالم کا ارتکاب کر بیٹھیں گے، پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے گا کہ وہ ایمان قبول کریں، وہ اللہ کی طرف لوٹیں، وہ پیغمبر کی بات مانیں، یہ بھی ہوگا، اور پیغمبر کی دعوت قبول کر لینے کے بعد انسان پھر بھی غلطی کر بیٹھے گا، تو غلطی، گناہ، کوتاہی یہ ہوگی۔ چنانچہ جگہ جگہ دعوت دی گئی ہے کہ خدا کے بندوں کو، خدا کے سچے بندوں کو ہمیشہ توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ غلطیوں سے بچ جانا، کوتاہیوں سے بچ جانا، گناہوں سے بچ جانا انسان کے بس میں نہیں ہے، پہلے بھی ہوگی، بعد میں بھی ہوگی۔ چنانچہ جگہ جگہ بندوں کو توبہ و استغفار کی دعوت دی ہے، فرمایا ہے کہ میرے بندو، تم نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ہے تو میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ قرآن مجید میں الفاظ ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، تمہارا پروردگار غفور و رحیم ہے، بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، تم اس کی طرف رجوع کرو گے تو وہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا، یہ بشارت ہے۔ رجوع کرنا ضروری ہے، یعنی سرکشی یہ قابل معافی نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔
بندے سے غلطی ہو گئی، بندے سے کوتاہی ہو گئی، وہ درگزر کی، معافی کی، بخشش کی درخواست لے کے آ گیا ہے۔ تو فرمایا ہے کہ بڑے سے بڑا ظلم ڈھانے کے بعد بھی کسی بندہ مومن کو جب تک اللہ تعالیٰ نے اس کو جینے کی مہلت دے رکھی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ آئے اور بخشش کی، رحمت کی درخواست کرے۔ تمہارا پروردگار غفور و رحیم ہے، تم اس کی طرف رجوع کرو گے تو وہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ یاد رکھو ایمان والے اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ یہ سورہ زمر میں، سورہ یوسف میں جو کچھ فرمایا ہے اس کا خلاصہ ہے۔ بار بار توجہ دلائی ہے کہ اہل ایمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی عنایت سے مایوس ہو جائے۔ یہ شیطان کرتا ہے ہمیشہ کہ وہ یہ کہے گا کہ تم سے تو پھر گناہ ہو گیا، تم سے پھر غلطی ہو گئی، تم نے توبہ کی پھر توڑ بیٹھے، تو وہ مایوس کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اہل ایمان کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ پھر توبہ استغفار کے لیے اپنی یہ سنت بھی واضح کر دی ہے، یعنی یہ دعوت دی ہے قرآن مجید میں جگہ جگہ، توبہ کی دعوت، استغفار کی دعوت، اس بات کی دعوت کہ رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بار بار بھی گناہ ہو جائیں، بعض آ 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ تو یہ دعوت دی ہے قرآن مجید نے، اور اس کے بعد پھر توبہ استغفار کے لیے اپنی یہ سنت بھی واضح کر دی ہے، یعنی یہ بھی بتا دیا ہے کہ اگر توبہ استغفار کرو گے، بڑے سے بڑے گناہ کے بعد بھی کرو گے، تو میرا قانون کیا ہے۔ یہاں سنت کا لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید اس کو سنن الہیہ میں شمار کرتا ہے، اللہ کے طریقے، اللہ کے وہ معاملات جو وہ اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ پھر توبہ استغفار کے لیے اپنی یہ سنت بھی واضح کر دی ہے کہ گناہ کے بعد جتنی جلدی ممکن ہو توبہ کر لینی چاہیے۔ فرمایا ہے نا کہ ثم یتوبون من قریب، یعنی جیسے ہی گناہ کرنے کے بعد گناہ کا غلبہ ختم ہو گیا تو فوراً رجوع کی طرف آؤ۔ گناہ کے بعد جتنی جلدی ممکن ہو توبہ کر لینی چاہیے، اس لیے کہ اللہ پر صرف انہی لوگوں کی توبہ کا حق قائم ہوتا ہے جو جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ یعنی اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انما التوبۃ علی اللہ، گویا اللہ تعالیٰ پر ان کی توبہ قبول کرنا لازم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ چیز لازم کر لی ہے کہ میرا بندہ بڑے سے بڑا گناہ کر کے فوراً لوٹے گا تو میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا۔ اس لیے کہ اللہ پر صرف انہی لوگوں کی توبہ کا حق قائم ہوتا ہے جو جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ ان لوگوں کی توبہ اللہ کے نزدیک کوئی توبہ نہیں جو زندگی بھر گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ موت سر پر آن کھڑی ہوئی ہے تو توبہ کا وظیفہ پڑھنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی توبہ کو قبول کرنا اللہ نے اپنے لیے لازم کر رکھا ہے۔ تو فرمایا ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جو کسی گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں یا ملون السوء بجہالہ، جذبات سے مغلوب ہوئے گناہ کا ارتکاب ہو گیا۔ یہ کیوں کہا ہے کہ جذبات سے مغلوب ہوئے؟ اس لیے کہ بندہ مومن سے یہ توقع تو ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ سرکشی اختیار کرے گا۔ سچا صاحب ایمان تو ہمیشہ کسی جذبے سے، کسی خواہش سے، کسی کمزوری سے مغلوب ہو کر گناہ کرے گا۔ تو جب ہو گیا تو جیسے ہی اس کیفیت سے نکلا اس نے فوراً توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں گا، لیکن انہی آیات میں آگے بتا دیا ہے کہ اگر اس نے اس توبہ کو مرنے تک مؤخر کر دیا، یاد ہی نہیں، موت کو دیکھا، یعنی فرشتے نے دستک دے دی دروازے پر، ایک وقت آتا ہے کہ ہر انسان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، کہ اب گویا رخصت کا وقت آ گیا۔ اس وقت جو شخص موت کو اپنے دروازے پر دستک دیتے دیکھ کر توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یہ دو انتہائیں واضح کر دی ہیں۔ ان لوگوں کی توبہ اللہ کے نزدیک کوئی توبہ نہیں جو زندگی بھر گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں
اور جب دیکھتے ہیں کہ موت سر پر آن کھڑی ہوئی ہے تو توبہ کا وظیفہ پڑھنے لگتے ہیں۔ اس میں غور کیجئے، یعنی یہ پوری بات ہے جو سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اس میں غور کیجئے تو ان لوگوں کے حال پر اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار فرمائی ہے جو گناہ کے بعد جلد ہی توبہ کر لینے کی سعادت تو حاصل نہیں کر سکے، لیکن اتنی دیر بھی نہیں کی کہ موت کا وقت آن پہنچا ہو۔ یعنی ایک یہ ہے کہ گناہ کی اس صورتحال سے نکلتے ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، توبہ کر لی، رجوع کر لیا۔ ایک یہ ہے کہ موت کے سکرات تک انتظار کیا، عالم نزع میں توبہ کا وظیفہ پڑھنے لگ گئے۔ تو یہ دو انتہائیں تو صراحت سے واضح کر دی ہیں۔ ایک کے بارے میں فرمایا ہے کہ مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کر لوں، ایک کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس کی توبہ کے قبول ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ درمیان میں ظاہر ہے پوری عمر پڑی ہوتی، برسوں ہوتے ہیں، اس میں کیا حکم ہے؟ اس میں غور کیجئے تو ان لوگوں کے حال پر اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار فرمائی ہے جو گناہ کے بعد جلد ہی توبہ کر لینے کی سعادت تو حاصل نہیں کر سکے، لیکن اتنی دیر بھی نہیں کی کہ موت کا وقت آن پہنچا۔ یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں شفاعت کی توقع ہو سکتی ہے۔ اصل میں یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے درمیان میں کہیں رجوع ہوا، موقع ملا، اور پھر اس کے بعد یہ توفیق بھی پائی کہ اللہ کے سامنے توبہ کریں۔ ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں توقع کی جا سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے شفاعت فرمائیں گے۔ چنانچہ قرآن نے اس کا اثبات کیا ہے، یعنی قرآن نے بتایا ہے کہ یہ شفاعت ہوگی، اس شفاعت کا امکان ظاہر کیا ہے، اس کی توقع دلائی ہے۔ یہ کہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس موقع کے اوپر پیغمبروں کو، صالحین کو موقع دیں کہ یہ میرا بندہ ہے، اس نے فوراً تو توبہ نہیں کی، اس صورت میں تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی، اللہ نے فرمایا مجھ پر لازم ہے کہ معاف کر دوں گا۔ آخر تک پہنچ گیا ہے تو گویا ہر چیز سے محروم ہو گیا، لیکن یہ میرا بندہ ہے، اس نے درمیان میں کچھ توجہ حاصل کر لی تھی، رجوع کر لیا تھا، ایک عرصے کے بعد اس کو توفیق ہو گئی تھی، اس نے گناہ کیا تھا، اور اس کے بعد پھر سال بعد، 6 مہینے بعد کسی وقت اسے توجہ ہوئی تھی کہ مجھے اپنے رب سے بخشش چاہنی، تعالیٰ بھی موقع دیں گے کہ اس موقع پر کوئی پیغمبر، کوئی صالحین اس کے بارے میں بات کہنا چاہتے ہیں تو وہ کہہ لیں، یہ موقع ہوگا شفاعت کا۔ چنانچہ قرآن نے اس کا اثبات کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ان غلط تصورات کی تردید بھی پوری صراحت سے کر دی ہے جو لوگوں نے شفاعت کے بارے میں قائم کر رکھے ہیں، اور جن سے خدا کے عدل اور جزا و سزا کے وجوب کی نفی ہوتی ہے۔ یعنی لوگوں نے جو شفاعت کے تصورات قائم کر رکھے ہیں، اس ساری بحث سے واضح ہو گیا ہوگا کہ وہ بالکل باطل تصورات ہیں۔ یعنی شفاعت کن کو ہوگی، شفاعت کس طرح ہوگی، وہ یہ حقیقت ہے جسے واضح کیا گیا ہے۔ بندے کی طرف سے استغفار، بندے کی طرف سے بخشش چاہنا، بندے کی طرف سے ندامت، بندے کی طرف سے اعتراف، یہ پہلی چیز ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم تصور کر لیں کہ کچھ بندے ایسے ہیں کہ جنہوں نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہی نہیں، جو پورے صلاح و فلاح کے ساتھ دین کے راستے پر گامزن رہے ہیں، جن کو ابتدائی سے توفیق ہدایت ملی، اور انہوں نے گویا اپنے آپ کو ہر لحاظ سے کامیاب خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تو اس طرح کے لوگوں کا معاملہ تو صاف ہو گیا۔ ان کے بارے میں تو قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اس درجے کے لوگ ہیں ان کو مرتے ہی بشارت حاصل ہو جاتی ہے، اور ان کے لیے اللہ کی نعمتوں کی بھی ابتدا ہو جاتی ہے، یرزقون عند ربہم۔ ان کا معاملہ یہ ہے۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے سرکشی اختیار کیے رکھی، موت کے وقت فرعون کی طرح کہا کہ میں اب بنی اسرائیل کے خداوند پر ایمان لایا ہوں، فرمایا کہ یہ قابل قبولی نہیں ہے۔ تو یہ جو درمیان میں لوگ ہیں، ان لوگوں کے بارے میں بشارت دی گئی ہے۔ پیغمبر کے ہوتے ہوئے بھی یہی صورتحال ہے، اور اب بھی یہی صورتحال ہے۔ وہاں بھی یہ تھا کہ منافقین سے کہا گیا یا گناہ کرنے والوں سے کہا گیا کہ بڑے سے بڑا ظلم بھی ڈھایا ہے تو آ جاؤ، تم بھی استغفار کرو، پیغمبر بھی تمہارے لیے استغفار کریں گے۔ اب بھی یہی دعوت ہے کہ غلطی کی ہے، کوتاہی کی ہے تو آ جاؤ، چلیے، فوراً نہیں آئے، تاخیر سے آ جاؤ،
اور پھر آ کے اپنے آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دو. اس کے بعد تم بھی استغفار کرو گے، پیغمبر بھی تمہارے لیے استغفار کرے گا. یہ شفاعت کا صحیح تصور ہے. غلط تصورات کی قرآن مجید نے تردید کی ہے. وہ کس کس پہلو سے تردید کی ہے اور کیا بتایا ہے آگے شفاعت کے بارے میں، اسے ہم اگلی نشست میں دیکھیں گے. اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.